ننیال یہی ہے میرا، میرے ماموں جان کا بیٹا محمد احمد عرف منا شیشے والا، اس کا یہ سالہ فوت ہو رہا ہے، سکے ماموں بڑے اللہ بتائے عرف وصول کا۔ لیکن اس یہ چھٹی ہوئی دلیل آج زندگی میں پہلی مرتبہ داخل ہوں۔ ادھر سے مجھے پتا تھا کہ جمعے کی طرف سے یہاں مسجد ہے، تو میں بھی سوچ رہا تھا کون سی ایسی بات کروں جس سے محمد نبی کی روح کو ثواب ملتا ہے۔ دل میں آیا کہ نماز کے بارے میں آگاہ کروں، اگر آپ احباب عمل کریں گے تو اس سے فائدہ ملے گا۔ لفظ جہاں آتا ہے نا ربنا اغفر لی والدیا، والدین کی مغفرت کے لیے آتا ہے، وہاں پھر یہاں تک کہ اوروں کے لیے بھی ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو کہ سب کے لیے دعا ہو، اور اس دعا میں بھائی ندیم عرف مانگی بھی شامل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کفر کا معنی ہے نہ ماننا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کب مانتا ہے؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ماتھے پر پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر ہوگی ھذا کافر، یہ کافر ہے۔ دوسری سطر لکھی ہوگی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ تیسری سطر لکھی ہوگی یہاں تک کہ یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ یاری والے پیر کی بات سنو، کتاب لکھی ہے اپنے ہاتھ سے غنیت الطالبین، صفحہ نمبر 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو۔ حضرت جی نے کتنی سخت بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، یاری والے پیر فرماتے ہیں جو مرد یا عورت جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، عالم صاحب تشریف فرمائے، ذمہ داری سے، کتاب عربی میں ہے، ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے، ذمہ داری سے، اس لیے میں نے صفحہ نمبر تک بتا دیا، کتاب کا نام بتا دیا، بنیاد الطالبین۔ مرد یا عورت جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، جو فرض ہے، جو قرض ہے۔ فرماتے ہیں جان بوجھ کر یا مرد یا عورت نماز چھوڑتا ہے، پانی کا ہوں باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اذا ماتا، جب بے نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یغسل لہ، اسے کفن دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ آخری بات، یاری والا پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بے نمازی کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسروں پر عذاب نہ آ جائے۔ آؤ ذرا قرآن حکیم کی طرف لے کر چلو، 29واں پارہ ہے، جو لوگ جہنم میں ہوں گے، قرآن کہتا ہے فی جناتی یتساءلون، جنتی لوگوں کو یہاں تک کہ دروازہ بنا کر دے دیا جائے گا، انل مجرمین، مجرموں کو دیکھیں گے، اور خان صاحب کیا ہوا، اور ملک صاحب کیا ہوا، اور شیخ صاحب کیا ہوا، اور آرئی صاحب کیا ہوا، اور یہاں تک کہ ملک صاحب کیا ہوا، ماں سالہ کا کن فی سکر، دنیا میں رہتے ہوئے کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں ہو، میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے
قالوا کہنے لگے لم نکن من المصلین، ہمارا سب سے بڑا دنیا میں رہتے ہوئے گناہ جرم یہ تھا ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ 29ویں پارے میں یہ آیاتیں موجود ہیں۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہاں تک کہ بیوہ بہن کا خیال نہیں کیا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اپنے لیے 400 روپے کا پیس لے کر آئے، جمعہ قریب بیٹھا ہے، شام کو دیکھا کرو دیسی پیس لینے والوں کا رش ہے، یہاں تک کہ غریب کو کوئی کھانا کھلا کر راضی نہیں۔ اچھا جی، اب کیا بتاؤں، قرآن حکیم میں نماز کے بعد قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میری حضور میں سجدہ کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے یہ بھی بات 29 میں پارے کی ہے، بہت سارے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، میری بات نہیں، قاری صاحب موجود ہے، میں اس لیے آیاتیں بھی پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ آئے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، قرآن کہتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، جھکنا چاہتا ہے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں پر جھکنے نہیں پائے گا۔ لوگ اب جو بات کرنے لگا ہوں ایسی باتوں پر عقیدہ جلد رکھتے ہیں۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، جنازہ بھی میں نے پڑھایا، قرآن خوانی پر بیان ہوا، اس کے بعد اس کے گھرانے کے کہنے لگے قاری صاحب عصر کی نماز کے بعد گھر میں آ کر ختم بھی پڑھنا ہے، کھانا کھا کر جانا ہے، 2 روٹیاں سالن دیتے رہے، آسا مولوی لوگ ہیں 2 کی بجائے میں کہ ادھی روٹی بھائی جلے ادھی کی بجائے پوری آئی ہوئی رڑ گئی ہوتے 2-3 کی روٹی ہمیں کو ڈون ملتے رہ گئے، چوتھے دن میں کو کیا دن قاری صاحب گال سو روٹی تو آپ کو ایک ملتی سالن بھامے آسو پوری کنی دے دیتی، میں کہ یار کہیں گال ہے انہیں نہ آئی غلام آباد آتے بس یار تو کھانا، میں کہ دال اس کالا ضرور ہے ذرا پوچھتا دوبارہ بھیجی رہتے، میں کہ یار داستا صحیح آخر وجہ کیا ہے، روٹی ایک ملتی تے سالن بھامے پوری کنی کھا دوجی روٹی، میں کہ ساری وہ روٹی ہلکے ہلکے دے لو تریجی دی لوڑ کونی تو تسا ایک کر دے، ادے ہم صحیح آئیے آج کے گئی اگر مولوی کو 2 روٹی کھوائیں نا تو ارے ساری تو بیا مر جائے، میں کہ سبحان اللہ ایڈی نیک مئی ہے مولوی کی 1 روٹی خدا۔ حالانکہ حدیث شریف جب ہم سناتے ہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، قاری صاحب موجود ہے، ذمہ داری سے کہوں گا جو جان بوجھ کر ایک نماز کو پرواہ نہیں کرتا اس کے بدلے 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں گزارے گا۔ کتنا سخت وعید ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا نماز کی۔ اب اگلی بات کروں، 700 مرتبہ پورے قرآن میں نماز کے بارے میں ہے، کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ، نہ 1 مرتبہ کم نہ 1 مرتبہ زیادہ، 700 مرتبہ، اور 699 مرتبہ قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ قرآن میں فصلی لربک وانحر پڑھنے کے بارے میں، تھانے سے بلاوا آ جائے پیش ہو جاؤ، وہ کہا جا میں نہیں آتا، دنیا کی عدالتوں سے بلاوا آ جائے پیش ہو جاؤ، وہ کہے جا میں نہیں آتا، ایک نوٹس ایشو ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا جو نوٹس ایشو ہوتا ہے اشتہاری مجرم کا ہوتا ہے، عدالت نے بلوایا یا نہیں آیا، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دن میں 5 مرتبہ بلانے والا اللہ پھر بھی آ کر راضی نہیں۔
کوئی اور بلانے والا نہیں. دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے, نہیں آتے اشتہاری مجرم نہیں. آخری بات سن لو, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم انتقال کر گیا, آخری بیٹا. توجہ کرنا, یہ بھی نماز کے متعلق ہے. امام الانبیاء رو رہی ہیں, آپ کی زوجہ رو رہی ہے, کفار مکہ والے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. لو جی گدی نشین باقی نہ رہا. امام الانبیاء کا رونا مالک کی کائنات کو پسند نہیں آیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے میرے نبی ہم آپ کو خیر کثیر عود کوثر عطا کرتے ہیں. یاد رکھنا چیز ایک دی, عود کوثر خیر کثیر دی. ایک چیز کے بدلے مالک کی کائنات نے 2 چیزیں مانگی. قرآن یہ بات نہیں امام الانبیاء کے لیے آیا ہے, قرآن ساری کائنات کے لیے آیا ہے, قرآن نبی کی امت کے لیے آیا ہے. آج جو 2 چیزیں نہیں دے گا, عود کوثر کا پانی نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر, کرشا بیٹھے کہ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. 2 عود کوثر کا پانی چاہتے ہو, 2 چیزیں دینی پڑیں گی ورنہ مفت میں نہیں. فصلی لربک وانحر, کتنی بات ہے. میرا بیٹا آیا ہوا ہے حسین علی, یہ تھوڑی سی صرف 2 لینے نعت کی پڑے گا ورنہ روتا رہے گا. میرے تو اپنی ساری برادری بیٹھی ہے, اور اس کی دل جوئی بھی ضرور کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.